ہم تیرے گنہگار خطاوار بندے ہیں، جانے انجانے میں ہم نے بے شمار گناہ کیے۔ گناہ وہ جس سے کسی کا دل دکھا، گناہ وہ جس سے کسی کو نقصان پہنچا، ایسے سارے گناہوں کو تو معاف کر دے اور زندگی کو اس راستے پہ چلا جو تیرے محبوب کا راستہ تھا، وہ راستہ جس پر نہ صرف وہ چلے بلکہ اپنی امت کو بھی اس راستے پہ چلنے کی تلقین کی۔ امت مسلمہ کو دین دنیا کا سچا غازی بنا دے، نمازی بنا دے۔ اے ہماری ضرورتوں حاجتوں کو پورا کرنے والے، امت مسلمہ کو تعلیم کی اہمیت سے آشنا کرا دے، ان کے ذہنوں کو تعلیم کی روشنی سے منور کر دے، ان کے دلوں کو تعلیم کی طاقت سے مضبوط کر دے۔ بے شک تو ہی نوازنے والا ہے، ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں۔ ہم سے وہ کام کروا دے جو تجھے پسند ہے اور اس کام سے روک دے جو تجھے ناپسند ہے۔ یہ دنیا تیری ہے، اس کی حکمرانی تیری ہے، ہم تو تیرے غلام بندے ہیں۔ رحم کر، نہ اپنے آئینے کرم کو تو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جیسے بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ حاجی صاحب، حاجی صاحب، آپ کون ہیں؟ میں محمد حاجی صابو صدیق ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آئیے آئیے بیٹھیے۔ آپ دور کیوں کھڑے ہیں؟ آپ بھی بیٹھیے۔ جی، مجھے یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے، کس قدر آپ قوم کے درد کے ساتھ جی رہے ہیں۔ قوم کے درد کے ساتھ تو آپ بھی جیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جتنی عمر دی، اس کم عمری میں آپ نے جو قوم کے لیے راہیں ہموار کی ہیں، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ آپ سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ قوم کو ٹیکنیکل تعلیم سے آراستہ کیا جائے؟ کس کے ذہن میں آیا تھا کہ جچے کھانے بنوائے جائیں یا مسافر خانہ تعمیر کیا جائے؟ مسجد آپ نے بنوائی، اسکولیں آپ نے شروع کی، اور اس بات کا بھی خیال رکھا کہ غریب قوم پر ٹیکنیکل اخراجات کا بوجھ نہ پڑے۔ حاجی صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، سب اللہ نے کروایا۔ ہم بھلا کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں اچھی صحت دی، دولت دی، طاقت دی، اور سب سے بڑھ کر قوم کا درد دیا، تو ہم اتنا کر پائے۔ یہ سب اس پاک پروردگار کا رحم و کرم ہے۔ حاجی صاحب، دولت آشائش کا ذریعہ بھی ہے اور مسلسل آزمائش کا سبب بھی، اور وہ دولت جو مجھے کم عمری میں ملی تھی، وہ عام طور پر گمراہی اور آوارگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جی، اور زندگی نے آپ کو وقت بھی کتنا کم دیا۔ 20 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے اور ورثے میں ملی بڑی املاک اور تجارت کے اکلوتے وارث ٹھہرائے گئے۔ صرف 3 برس ملے آپ کو، اور ان 3 برسوں میں آپ نے اتنا کام کیا
جتنا کوئی لمبی عمر پا کے بھی نہیں کر سکتا. دنیا اور فلاح عام کے لیے کام کرنے کا جذبہ آپ کو ورثے میں ملا ہے. الحمدللہ. میرے چچا اور میرے ابا صاحب دولت اور مخیر تھے. ہمارا تعلق کچھی میمن جماعت سے ہے. ایسا بزرگوں سے سنا ہے کہ سندھ کے لوہانہ جماعت کے کچھ لوگوں نے 1433 میں اسلام قبول کیے. یہ لوگ گجرات کے مختلف حصوں میں رہے، بمبئی اور بمبئی کے باہر. چونکہ ہم دیندار تھے تو جہاں بھی رہے جماعت بنا کر رہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے، خدمت کرتی رہے. ہم افریقہ سے شکر منگواتے ہیں اور اس کاروبار میں ہمیں اتنا فائدہ ملا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی دوسرا نہ تھا. جیسی کامیابی آپ کے برانڈ رساسی کو ملی، ماشاء اللہ آپ کے برانڈ کا کوئی ثانی نہیں ہے. الحمدللہ. سب تعریف بس اللہ کے لیے ہے. ہم تو اس کے ادنا بندے ہیں. وہ دل میں بات ڈالتا ہے، ہم کرتے ہیں. آپ کے چچا آدم صدیق صاحب بھی غالباً آپ کے کاروبار میں شامل تھے. جی حاجی صاحب، میرے ابا سے ہم 3 بھائی بہن تھے. 2 بہنیں رقیہ آپا اور خدیجہ آپا، اور میں محمد. چھوٹی آپا کی شادی محمد مدنی سے ہوئی اور رقیہ آپا کی عبداللہ باولہ صاحب سے. آپ نے دلائل روڈ پہ باولہ مسجد دیکھی ہے نا؟ جی. وہ انہوں نے ہی تعمیر کرائی تھی. حالانکہ وہاں مسلمانوں کی آبادی اب نہیں رہی، مگر اس کی تعمیر کرنے والوں کا اخلاص ہے کہ وہ مسجد تو الحمدللہ اب بھی آباد ہے. 5 وقت اس کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. جی. جب مجھے معلوم پڑا کہ مدن پورہ کے بنکر بھائیوں اور غریب خاندانوں میں جچگی کے وقت خواتین کو کافی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے تو میں بہت فکر مند ہوا اور میں نے میونسپل کارپوریشن کو 9 لاکھ روپے دیے. ان سے پربھا دیوی، بلاسس روڈ اور امام باڑہ میں جچگی خانے تعمیر کروائے. آپ کو یہ ٹیکنیکل اسکول کھولنے کا خیال کیسے آیا؟ جب میں ٹیکنیکل اسکول قائم کرنے، بنکر پیشہ اور کچھ مسلمان بھائیوں کو ہنرمند بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا تو اس زمانے میں اس پر سوچ وچار کرنے والا کوئی دوسرا ویکتی نہیں تھا. تو مجھے شبلی نوبانی صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ میں ایک ٹیکنیکل اسکول قائم کروں. جی، میں نے بھی مقالات شبلی میں میکینکس اور مسلمان مقالے میں ان کے نظریات پڑھے تھے. بس وہاں سے میرے حوصلوں کو تقویت ملی تھی. اور یہ کرافورڈ مارکیٹ پر مسافر خانے کا خیال کیسے آیا؟ میں نے محسوس کیا کہ زائرین حرم جب پانی کے جہاز سے جدہ جانے کے لیے بمبئی آتے تو ان کے رہائش کا کوئی معقول انتظام نہیں. وہ سڑکوں کے کنارے خیمہ بنا کر رہتے، بعض اوقات خود تکلیف اٹھاتے اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالتے. پھر ایک دن میونسپل کمشنر نے ان زائرین کی مشکلات مجھ سے بیان کی. سرکار نے کرافٹ مارکیٹ پر 4000 مربع گز کا پلاٹ اپلبدھ کرایا اور میں نے ایک مسافر خانہ اور مسجد کی تعمیر کی جہاں 2500 حاجی قیام کر سکتے ہیں. اس عمارت کا سنگ بنیاد 1909 میں کیا گیا اور اس کا افتتاح اس وقت کے گورنر جنرل جارج سڈنی کلرک کے دوارا کیا گیا. لوگ چلے جاتے ہیں مگر ان کے کارناموں کو، ان کی خدمتوں کو رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھتے ہیں. آپ ان کی یادوں میں بھی ہیں جنہوں نے آپ کے بنائے مسافر خانے میں قیام کیا. آپ ان کے دلوں میں بھی ہیں جنہوں نے آپ کے بنائی مسجد میں نماز ادا کی. آپ ان کے ذہنوں میں بھی برابر دستک دیتے ہیں جنہوں نے آپ کے تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل کر کے آج بڑے عہدوں پر فائز ہیں. مجھے آج یہ اعتراف کرنے دیجئے کہ آپ کو یاد کرنے کا اور آپ کی یاد کو منانے کا سلسلہ سابو صدیق پولی ٹیکنک کے سابق طلبہ کی تنظیم
اوسا نے شروع کی، اور اس تنظیم نے قوم اور ملت کے رہنما مولانا ضیاء الدین بخاری صاحب کی تحریک پر 5 ایکڑ کا پلاٹ نوی ممبئی پنویل میں حاصل کیا۔ اور آپ نے اوسا کو ایک بڑی رقم دی جس سے اس پلاٹ کو خریدا گیا۔ آپ یہی نہیں رکے، آپ نے اپنا دشت شفقت قوم کی طرف بڑھایا اور ایک عظیم الشان عمارت وجود میں آئی جس میں ٹیکنیکل تعلیم کا پورا انتظام ہے، جہاں بچہ کلے کی طرح آتا ہے اور تعلیم کی بہتر شکل لے کر باہر نکلتا ہے۔ حاجی صاحب، آپ نے دکھوں کی صلیب کندھے پر لیے زندگی کا سفر شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کی کمائی سے اس قوم کے مستقبل کو سنوارا ہے، اسی لیے اس نے آپ کو پہلے پرکھا اور پھر نوازا ہے۔ سچ مچ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے، ورنہ ایک غریب خاندان جو دسور گاؤں تعلقہ لانجا رتنا گیری میں مقیم تھا، جہاں معاشی مائے سے جا بجا تھے، ایک وقت کا کھانا ملتا، دوسرے وقت کا فاقہ ہوتا، اس لیے پورے خاندان کو ممبئی کا رخ کرنا پڑا۔ اب چونکہ پورے خاندان کی ذمہ داری مجھ پہ تھی تو مجھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ہم نے 7 رستے پر رہائش اختیار کی اور وہاں میں نے صابن ڈٹرجنٹ کا کاروبار شروع کیا، پھر لانڈری کھولی، ٹرانسپورٹ کا کام کیا، اینٹوں کا کاروبار کیا، مگر کسی میں سفلتا نہیں ملی۔ پھر میں نے دبئی جانے کا فیصلہ کیا، دبئی جا کے میں نے پھر لانڈری کھولی، مگر پھر ناکامی ہاتھ لگی۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ میں پرفیوم کا بزنس سٹارٹ کروں۔ میں نے اپنے دوستوں سے 50,000 روپے قرض لیے اور یہ طے کر لیا کہ اگر اس بار مجھے ناکامی ہاتھ لگی تو پھر میں اپنے گھر واپس ممبئی یا رتنا گیری چلا جاؤں گا۔ پر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں نے پرفیوم کا رساسی برانڈ شروع کیا اور خوش قسمتی سے مجھے جو پہلا آرڈر ملا وہ ایک شاہی خاندان کا تھا۔ اور آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کو اس کاروبار میں جو بھی فائدہ ہوگا اس کا ایک حصہ آپ سماج کے پچھڑے لوگوں میں تقسیم کر دیں گے، اور ماشاء اللہ آپ کو فائدہ ہوا۔ پھر آپ نے اسے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا کہ آگے کاروبار میں آپ کو جب بھی فائدہ ہوگا اس میں سے ایک حصہ آپ سماج کے پچھڑے ہوئے لوگوں میں اللہ کے نام پر بانٹ دیں گے، اور آپ اس بات پر آج بھی قائم ہیں۔ جناب، زندگی کی دوڑ دھوپ میں اگر انسان ایمان، یقین، اعتقاد کو اپنا نصب العین بنا لے تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ میں نے ایک بار یہ بھی سنا تھا کہ آپ کے مینیجر نے ایک بار آپ کو خبر دی کہ آپ کے جہاز سے آپ کے کپتان کا پیغام آیا ہے کہ آپ کا جہاز ڈوبنے والا ہے اور سارا مال غرق ہو جائے گا۔ پر اگر آپ نے اتنے اطمینان سے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہوگا، مطمئن رہو، آپ کا مینیجر چلا گیا اور کچھ دیر بعد لوٹا تو یہ خبر دی کہ جہاز ایک دم سرکشت ہے، اور اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے پہلے ہی کیسے بول دیا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، جہاز نہیں ڈوبے گا۔ میرے دل کو اطمینان تھا کہ میں نے زکوٰۃ پوری ادا کی ہے تو میرا جہاز اور مال محفوظ رہے گا۔ یہی وہ ایمان، یقین اور بھروسہ ہے جس کی آج کل لوگوں میں کمی ہے۔ اگر ایک انسان کو یہ پورا بھروسہ ہے کہ میرا اعمال درست ہے اور اس میں رتی بھر کھوٹ نہیں، تو پھر وہ کسی بھی امتحان میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اسے گمان ہے کہ میری اڑان کچھ کم ہے، اسے گمان ہے کہ میری اڑان کچھ کم ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ آسمان کچھ کم ہے۔ بے شک آپ نے جس تیزی سے اتنے کم سمے میں کام کیے وہ شاید ہی کہیں پڑھنے کو ملے۔ آپ کی کاوشوں اور کوششوں کا پھل ہم یہاں دیکھتے ہیں۔
محمد حاجی سے ابو صدیق صاحب. یا اللہ, تو کیا میں یہ خواب دیکھ رہا تھا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما